إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا. کامیاب وہی آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے جیسے کہ لانے کا حق ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل صالحہ کرے، اچھے اعمال کرے، تو وہی آدمی کامیاب ہوگا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اہم مقصد کو نہ سمجھیں اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہ کریں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں اس سلسلے میں مختلف انداز سے انسان کو متنبہ چوکنا کیا گیا. سورہ بقرہ کی آیت 281 میں ایک بڑی اہم بات جو بتائی گئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کون بسر کرے گا؟ جس کا اللہ پر یقین ہوگا، جو اس بات پر یقین رکھتا ہوگا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میرے اپنے عمل کے مطابق میرے ساتھ جزا یا سزا کا معاملہ کیا جائے گا. جس کو قیامت کا جتنا یقین ہوگا وہ اپنے عمل کو اتنا ہی بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، اور جو قیامت کے سلسلے میں بے پرواہ ہو، موت کے بعد کے حساب کے سلسلے میں بے پرواہ ہو، تو ایسا آدمی عمل میں سستی کرے گا، غفلت کرے گا، کیونکہ اسے یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ اگر میں وہاں ناکام ہوا تو جہنم میری سزا ہوگی. کیونکہ جو آدمی کو یقین ہوگا وہ جنت میں جانے کی کوشش کرے گا. آدمی کو اگر یقین ہوگا تو اپنے اعمال کو درست اور بہتر بنائے گا. اس کے لیے وہ ہر وہ کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بننے والا ہے، اور ہر اس چیز سے پرہیز کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہے. اس کے لیے وہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں سے پرہیز کرے گا. ہمارے ہاں ایک عجیب تصور چل پڑا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچ جاؤ، اور صغیرہ گناہ اس کے لیے لائسنس مل گیا کہ آپ کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ اللہ کی معافی کی جو صفت ہے اس کے ساتھ یہ مذاق اور دل لگی کی بات ہوگی. صغیرہ گناہ اسے نہیں کہتے کہ آپ اسے عمدن پروگرام کے تحت جان بوجھ کر کریں. صغیرہ گناہ اگر ڈھیر سارے ہو جائیں گے تو وہی کبیرہ میں تبدیل ہو جائیں گے. صغیرہ گناہ بار بار انسان کرے گا تو وہ اس کے حق میں کبیرہ بن گیا. صغیرہ کہاں رہا اس کے لیے؟ صغیرہ تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ایکسیڈنٹلی بغیر پروگرام کے کوئی غلطی ہو جائے اس سے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر آپ جان کر وہ غلطی پر غلطی کریں، ناجائز کام پر ناجائز کام کرتے جائیں، تو اس کے لیے وہ صغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہوگی. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا، ان اللہ یغار وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ. اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، جیسے ہمیں غیرت آتی ہے نا بعض چیزوں پر، تو اللہ تعالیٰ کی بھی غیرت ہے. اور اللہ کی غیرت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال اور جائز کر لے. یعنی جس چیز سے منع کیا گیا وہ کام اگر کوئی آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے خلاف غیرت میں آ جاتا ہے. اور یہ ہمیں
فوری طور پر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا چاہے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کب کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے سورہ حدید کے اندر ایک بڑی اہم جو بات بتائی گئی، 16 آیت نمبر، اس کو آپ ذرا گھر میں بھی جا کر پڑھیے۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے دلوں کو نرم کریں اور گناہوں سے توبہ کریں؟ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہدایت ہے، اس پر ایمان لائیں۔ اگر ابھی نہیں آیا تو پھر وہ وقت کب آنے والا ہے؟ کس چیز کی تم انتظار کر رہے ہو؟ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں استغفار نہیں کیا جاتا؟ کیوں گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں ان سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں ویٹ کر رہے ہو؟ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو؟ کیونکہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ہماری موت تو اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ جب آدمی کی موت آ گئی تو اس کے لیے تو ختم ہو گیا مسئلہ، اور وہ کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اسی کے لیے 17ویں پارے کی پہلی آیت کو آپ ذہن میں رکھیے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کی گھڑی بہت قریب آ چکی ہے، سر پر حساب آ چکا ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہے، کیئرلیس ہے، بے توجہی کا شکار ہے۔ اس کے لیے جیسی پریپریشن چاہیے، جیسی تیاری چاہیے، ایسی تیاری نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کوئی تاجر ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ سیزن کا موقع شروع ہوگا، تو اس سے پہلے وہ غفلت نہیں کرتا، بلکہ اپنے اسٹاک کو دوبارہ چیک کرتا ہے تاکہ سیزن جب آئے تو بھرپور نفع کما سکے۔ ایک کسان اس وقت تک انتظار نہیں کرتا جب تک کہ موسم آ جائے، بلکہ پیشگی طور پر ساری چیزوں کا بندوبست کر کے رکھتا ہے تاکہ جب موسم آئے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اور ایک مومن کا حال یہ ہے کہ حساب کی گھڑی تو سر پر آئی، مگر وہ اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا خود احتساب کرے، اپنے آپ کو چیک کرے، گناہوں سے بچے، تو اس کے لیے ایک بشارت سنائی گئی۔ وہ بشارت امید کی کرن ہے، ڈھارس ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، تمام گناہ گار اور نازک انسانوں کے لیے، سب کے لیے اس کے اندر ایک امید ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 70، جس کے اندر کہا گیا کہ اگر آدمی توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور اس پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، بلکہ اس کی زندگی میں نادانی سے ہونے والی غلطیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ گناہ بھی معاف، اور جو گناہ ہیں اس کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے توبہ کر لی۔ اب وہ ریئلائز کیا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو آدمی توبہ کر کے پکے سچے عمل پہ اپنی زندگی بسر کرے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ میرے اور آپ کے وعدے میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمان الہی ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کروں گا، تمہاری غلطیوں کو بھی خوبیوں میں بدل دوں گا اگر تم نے توبہ کر لی، اگر تم میری طرف لوٹ کر آئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے لیے جو ندامت ہوگی، جو پچھتاوا ہوگا۔ قرآن کریم آپ پڑھیے، قرآن کریم یہ شیشہ ہے ہمارے لیے، یہ آئینہ ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو اس کے اندر چیک کر سکیں، کہاں کون سی کمی ہو رہی ہے۔ پچھلی قوموں کا اس میں تذکرہ کیا گیا، پچھلی قومیں، ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ بطور تاریخ اور ہسٹری کے نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مختلف قوموں کی ہسٹری بیان کی جائے، بلکہ عبرت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ بطور عبرت کے اس میں کچھ واقعات بیان کیے گئے کہ آدمی اس کو اپنے لیے چیک کرے۔ مختلف قوموں کا تذکرہ کیا گیا، ان پہ آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ عذاب کب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں ڈبا دی گئی، اور قوم عاد، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت آندھیاں اور سخت قسم کی ہوائیں مسلط کی گئیں۔ قوم سمود خوفناک آوازوں کے ذریعے سے برباد کر دی گئی۔ قوم شعیب علیہ السلام جو کمی مال دینے لینے میں
کاروبار میں، لین دین کے مسائل میں، دھوکہ بازی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیک وقت 3 قسم کا عذاب آیا اور اس قوم کو تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ قوم لوط، جو لوط علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، جن میں اخلاقی بے روی پیدا ہو گئی تھی، اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، ایسے زلزلے کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا گیا کہ ان کی لاشوں کو، ڈیڈ باڈی کو بھی زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کو تلپٹ کر کے ان کو نیچے دھنسا دیا گیا۔ ایسے عذاب کے ذریعے سے ان کو ختم کیا گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، کس طریقے سے پانی ان کے لیے قبرستان بن گیا، کیسے ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ حالانکہ فرعون ڈوبتے ہوئے ایمان لانے کا اس نے اعلان کیا تھا۔ کیا کہا گیا اس کے اعلان کو؟ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان کی بات کر رہے ہو جبکہ اس سے پہلے تم نے زمین کو فتنے اور فساد سے بھر دیا تھا۔ اب جب عذاب کے فرشتے دیکھ لیے، اب جب پانی میں ڈوب رہے ہیں، تو اس وقت یہ ایمان اس کا قابل قبول نہیں تھا بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ان قوموں کا ذکر جو قرآن کریم میں کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم بھی اس میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم میں کہاں کوتاہی ہے، عقیدے کی کوتاہی، اعمال کی کوتاہی، اخلاقیات کی کوتاہی، معاملات کی اگر کوتاہیاں ہیں تو ان اقوام کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض اوقات خرید و فروخت، کاروبار اور لین دین میں دھوکہ بازی، ہم لوگ اس کو بہت ایزی سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ پوری قوم شعیب علیہ السلام کی اس کو اسی عذاب کے، اسی بیماری کے لیے، اس بیماری میں وہ مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت عذاب سے ان کو ختم کیا کہ بیک وقت 3 قسم کا عذاب، زلزلہ، آسمان سے شعلے برسائے گئے، خوفناک آوازوں کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا گیا، تاکہ جو کاروباری دھوکہ بازی میں، جھوٹ، مکر و فریب میں مبتلا ہیں، وہ قوم شعیب علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے اعمال کو درست کریں۔ جو لوگ سیکشول بے راہ روی، جنسی انارکی کا شکار ہیں، وہ قوم لوط علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ جو عقیدے کی کمزوری میں مبتلا ہو گئے، قوم نوح کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ جو تکبر، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ قوم سمود کو دیکھیں کہ وہ کہا کرتے تھے ہم سے بڑھ کر کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور روئے زمین پر کون ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غلط فائدہ اٹھاتے رہے، غرور کرتے رہے، پھر اس کے بعد میں ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ قوم فرعون، یہ حکمرانوں کے لیے یا جن کے پاس طاقت اور قوت ہے ان کے لیے اس میں سبق دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی قوت کا، اقتدار کا غلط فائدہ اٹھائیں گے تو قوم فرعون، فرعون کی قوم اور فرعون، اس کو اپنے سامنے رکھیے کہ کس طریقے سے پانی کو ان کے لیے گریو یارڈ بنا دیا گیا، قبرستان بنا دیا گیا، پانی کے اندر ڈبا کر ختم کر دیا گیا ایسی قوم کو۔ تو یہ جو مختلف قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہمارے لیے یہ آئینہ ہے، اور اس آئینے کے باوجود اگر ہم سبق حاصل نہ کریں تو قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت 22، جس میں کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر نادان، غافل آدمی اور کون ہے جس کے سامنے یہ تذکرہ آئے پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہ کرے، پھر بھی وہ سبق حاصل نہ کرے، اور وہ سبق حاصل کرنے کے بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک و صاف کریں، کبیرہ اور صغیرہ ہر قسم کی گناہ سے اپنے آپ کو پاسبل حد تک بچانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون سی کمزوریاں ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ قومیں جو تباہ ہو گئیں جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، کیا وہ برائیاں ہم میں نہیں پائی جاتی؟ کیا اس وقت مسلم سوسائٹی میں وہ برائیاں نہیں پائی جاتی؟ عقیدے کی برائی کو آپ دیکھیے، شرک اور بدعت کیا مسلمانوں میں نہیں ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے لیکن بدعات کو پروموٹ کر رہے ہیں، بدعات کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ شرک اور بدعات سے ہمارے مراکز، ہمارے گھر یہ بھرے ہوئے ہیں۔ شرک اور بدعات اس کی یلغار گویا کہ ہم پر ہے۔ اگر آپ چاہیں اٹھا لیجئے اخبار، اس میں دیکھیے چھپنے والے اشتہار کو، کیا یہ مسلمانوں کے اشتہار ہیں؟ دیکھیے ہمارے ٹی وی چینلز کو، وہ کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا شرک نہیں پایا جاتا؟
کیا یہ فارچون ٹیلر کے پاس جانا، یہ سود سیر کے پاس جانا، یہ ستاروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والے جن کے پاس جانے سے شریعت اسلامیہ میں منع کیا گیا، ہم لوگ نہیں جاتے؟ کیا وہاں ٹی وی پروگرام میں جو لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تماشا، آپ کا نام، پھر اس کے بعد تاریخ پیدائش، اور اس کے بعد پھر آپ کی قسمت بتائی جا رہی ہے کہ فیوچر میں آپ کو کیا ہونے والا ہے، اسے اپنی فیوچر کی بات نہیں معلوم، وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ ٹی وی پروگرام کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی، مگر یہ ہے کہ وہ دنیا کی قسمت کی حال بتا رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ دھڑا دھڑ فون کیے جا رہے ہیں، گویا کہ وہ واقعی ہماری قسمت معلوم کر کے آیا ہے۔ اور یہ فون کرنے والے کون ہیں؟ ان کی اکثریت کون ہے؟ کیا یہ شرک اور بدعت کی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا، لیکن اس کے اندر ہم کس طریقے سے مبتلا ہیں؟ پھر اسی طرح سے مسئلہ اعمال کا ہے۔ اعمال کے اندر آپ دیکھیے ہماری کون کون سی خرابیاں، ہماری کون کون سی برائیاں۔ بہت سارے لوگ اعمال کے مسئلے میں نماز کو لے لیجیے، کتنی غفلت، کتنی سستی، کتنی کوتاہی ہم کرتے ہیں، جبکہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ نماز کی ہے، لیکن نماز میں سستی، نماز میں غفلت یہ عام طور پر کی جاتی ہے۔ اسی طرح اخلاقیات کا معاملہ، اخلاقیات کے اندر جھوٹ، کیا جھوٹ مسلم کمیونٹی میں نہیں پایا جاتا؟ کیا جھوٹ بولنا غلط ہے یہ مسلمانوں کو نہیں معلوم؟ پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں وہ؟ اسی طرح سے گالی گلوچ، ہم چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ گالی یہ بری بات ہے، لیکن اگر خود ہی گالی دینے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو چیز معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، مگر اس کے باوجود آپ اس میں انوالو ہیں۔ اسی طرح سے دھوکہ بازی، کیا مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ دھوکہ دینا، چیٹ، مکر و فریب یہ اللہ کو ناپسند ہے؟ اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہو چکی ہیں پہلے، مگر اس کے باوجود کیا ہم میں جھوٹ نہیں چلتا؟ کیا دھوکہ بازی عام نہیں ہے؟ کیا اس طرح کے مکر و فریب عام نہیں ہے؟ بلکہ عام طور پر مکر و فریب کرنے والا بڑا برینی سمجھا جاتا ہے، بڑا دماغی سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے، کیسے کیسے چکر چلا رہا ہے، جبکہ ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ غیبت کرنا کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ کیا مسلمان کو نہیں معلوم کہ یہ ناجائز ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی مقدس ترین جگہ مسجد میں بیٹھ کر بھی غیبت سے پرہیز نہ کرے تو کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ ہم پچھلی قوموں کی تباہی سے اپنے لیے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا معمولی باتوں پر ہوتا ہے، صلہ رحمی کا مسئلہ، رشتہ داروں کے حقوق کا مسئلہ۔ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو رشتہ داروں سے بات چیت تک نہیں، سلام دعا تک نہیں ہے۔ کیا یہ مسلمان کے لیے جائز ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ تعلقات کو منقطع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ سگے قریبی رشتہ دار اگر وہ مہینوں گزر جائیں، بعض اوقات برسا برس گزر جائیں، کوئی تعلقات نہیں، کوئی سلام دعا تک نہیں ہے، تو اب آپ بتائیے کہ یہ کون سا عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ راضی کرنے والی چیزیں ہیں؟ اور اسی طرح سے حرام و حلال کا مسئلہ کہ ہماری آمدنی کے ذرائع کبھی ہم نے چیک کیا کیا وہ جائز ہے؟ اگر وہ ناجائز ہے تو ہماری عبادت، ہماری دعائیں، ہماری محنت اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے قبول ہوگی؟ کیسے وہاں ہماری نجات ہوگی؟ جبکہ ہمارا کمانا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ناجائز سے بھری ہوئی ہیں، حرام سے بھری ہوئی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، مگر اس کے باوجود ہرس، لالچ، گریڈینس کی وجہ سے ہم اس کے اندر بے پرواہی کے ساتھ مبتلا ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، کوئی ہماری طرف سے برڈن اور بوجھ ہمارا قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے کہ آدمی کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس کی تم محنت کرو گے وہی تم کو وہاں ملے گا، کوئی کسی کا برڈن وہاں نہیں اٹھائے گا۔ ورنہ آج گڈ فرائیڈے ہے، اچھا جمعہ، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی اس کنٹری میں رہتے ہوئے کہ یہ گڈ فرائیڈے کا تصور کیا ہے؟ یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ کس طرح سے غیر قرآنی تصور؟ کہ آج گڈ فرائیڈے یعنی ایسا مبارک دن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گئے،
قرآن کریم اس کو تسلیم نہیں کرتا. قرآن کریم کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا سیلف حساب وہاں پر دینا ہوگا. یہ قرآن کریم کا تصور ہے. ورنہ ہمارے ہاں کمیونٹی میں وہ کرسچینٹی کا جو تصور ہے وہ کسی طرح سے آ گیا ہے بعض لوگوں کے اندر، اور اسی تصور کی بنیاد پر بہت سارے تصورات قائم ہوئے کہ آپ کسی کی بیعت کر لو، کسی کی نسبت پکڑ لو، کسی کا دامن تھام لو، وہاں پر نجات مل جائے گی. یہ وہیں سے تصور چل رہا ہے. نجات کسی کے دامن سے وابستہ ہونے میں نہیں، نجات کسی کا ہاتھ پر ہاتھ دینے سے نہیں ہے، بلکہ نجات اس کے لیے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقدس کون ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے گھر کے قریبی افراد کو جمع کر کے نام لے لے کر کہتے ہیں اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو کہ تم عمل کرو، بغیر عمل کے میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کا برڈن نہیں اٹھا سکتا. اور ہمارے اگر کچھ لوگ، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ اسکالر ہوں، چاہے وہ مرشد ہوں، چاہے وہ شیخ طریقت ہوں، چاہے وہ نقشبندی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ یہ دعویٰ کریں ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائیے، ہم وہاں پر تمہیں چھڑا لیں گے. قرآن کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ نے محنت کی، جس کے لیے آپ نے کوشش کی. تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم ان غلط تصورات سے بالا تر ہو کر اپنے عمل کو بہتر بنائیں، اپنے کیریکٹر کو بہتر بنائیں، قرآن کریم کو اپنے لیے آئینہ اور نمونے کے طور پر رکھیں، اور جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے بھی بچیں، گناہ صغیرہ جو ہیں ان سے بھی بچیں. انسان ہے، اگر نادانی میں کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاف کرنے والا ہے. ورنہ اگر کوئی سرکشی کے ساتھ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شدید عذاب دینے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dear brothers and sisters, if we want to be successful here and hereafter, there are two basic requirements for that: Iman and righteous good deeds. Iman, our faith should be according to the teaching of Quran and Sunnah, strong and firm. And our deeds should be according to the teaching of Quran and Sunnah, righteous good deeds, amal salih. And we have to avoid all type of sins, major or minor. But unfortunately, some brothers, they are saying this is not major sin. In other words, I have license to do minor sins. This is not appropriate for a Muslim. As a wise Muslim, we have to avoid all type of sins. If that is wrong, then we have to abstain from that thing, from that evil. Otherwise, these small sins will be major on day of judgment. But those who are trying to avoid all type of sinful life and they are engaged in good righteous deeds, then Allah subhanahu wa ta'ala forgive if something happen as a human. But we have to do as much as we can from good deeds and avoid all type of evil deeds. And if we read Quran Majid, we will find many nations mentioned in Quran. So one point we have to consider, that Quran is not book of history to just mention about some nations, what happened to them. No, Quran is book of guidance. So everything mentioned in Quran, that is for a reason, that we have to learn and we have to do accordingly. And in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned many nations and how Allah subhanahu wa ta'ala punished them. Like nation of Nuh alayhi salatu wassalam, nation of Hud alayhi salatu wassalam, nation of Saleh
nation of nation of Salih alayhi salam, Shuaib alayhi salatu wassalam, Lut alayhi salatu wassalam, and then Musa alayhi salatu wassalam. What happened to their followers? What was the reason for their punishment? Because either they have forget their responsibilities and duties, or they did not believe to the messenger of the time, or sometime they did not obey them. That's why Allah subhanahu wa ta'ala punished them. And before doing anything, we have to consider these things. Like if someone is involved in, for example, weakness of aqidah, that is not easy thing. Nation of Nuh alayhi salatu wassalam, because of this problem, they have been punished by Allah subhanahu wa ta'ala. And similarly, if someone has any problem with public dealing in business transaction, for example, as we consider nowadays, this is signed off that he is very intelligent to cheat someone, to fraud with someone. While this is not acceptable for a Muslim, it is strongly prohibited. And a nation of Shuaib alayhi salatu wasalam, because of this illness, because of this reason, they have been punished by 3 types of punishment at a time. And if there is any weakness in sexual desires, so we have to remember nation of a great prophet Lut alayhi salatu wasalam, and what happened to them. And if there is any proudness because of some people, because of this evil thing, they refuse to accept Quran, they refuse to accept saying of Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, and because of this, a nation has been destroyed. And similarly about Fir'aun, why and what was the reason why Allah subhanahu wa ta'ala punished him and his follower. So these all things not as a history, we have to read as a lesson, to get some lesson. And also, my brothers, we have to check ourselves what type of weakness nowadays in the Muslim community, in ourselves, starting from faith. Is this not weakness sometime in our aqidah and iman? Many Muslims, they born in Muslim families, but even they don't know what is tawheed. They don't understand what is shirk, and rather sometimes they are promoting shirk, and they are promoting bid'ah, innovation, which is not acceptable for a Muslim. But sometimes we don't try to understand meaning of shirk or meaning of bid'ah. Otherwise, our newspaper, our TV channels, if you watch many prohibited things, it is going on there. Relating to shirk, relating to our aqidah, going to fortune teller, soothsayer, is this allowed for a Muslim? But our respected sisters, especially, and brothers, they are asking about their future. What will happen tomorrow to me, to my marital life, to my family life? And he will explain on TV channels, saying that after a year, there will be good news to you, or bad news to you. My brothers, as a Muslim, can we go like that? Can we ask them? It is strongly prohibited for a Muslim. But in our channels, people are sitting and people are asking. They are explaining this, what happened to you and your marital life or your family life. And tomorrow this happened, and after a month this will happen. And because of your name, because of your date of birth, this happened. So my brothers, this is not acceptable for a Muslim. And similarly, laziness in practical life, like some Muslim brothers, they don't bother about salat, even salat. They don't understand how to pray. They don't bother about salat. They are not regular in their salat. And in moral values, like cheating, doing frauds, or fighting, swearing, and lying, is this acceptable for a Muslim? Not at all. But our many brothers and sisters, they are engaged in this. And like sources of income, whether this is from haram or this is from halal, this is legal according to Islamic Sharia or illegal according to Islamic Sharia. Many of our respected brothers, they know this is haram.
They know this is illegal according to Islamic Sharia, but they are engaged in this. They don't bother about this. If our sources are haram, then how Allah subhanahu wa ta'ala will accept our dua, our ibadah? Because this is foundation. If we are weak in this foundation and we don't bother about our sources of income, how Allah subhanahu wa ta'ala will accept our deeds, my brothers? And similarly, another disease, like a common disease, now there is in our society, between family values. Many brothers, they don't bother about this sile rahmi. We don't bother about the huquq, rights of family. Sometime even brother is not ready to give salam to his own brother. Cut off. Since how long? Since months, since years. They don't visit each other. While this is not acceptable for a Muslim, because Nabi sallallahu alaihi wasallam strongly prohibited this. But we don't bother about this. We don't visit our very close family members. We are not ready even in the masjid to give him salam. So it is not appropriate for a Muslim. This is not minor issues. This is major issues, my brothers. And if we want to be successful, then we have to act from now, because we don't know what happened tomorrow. And also we have to do from ourselves. Otherwise, like now, today, Good Friday. What is the concept of Good Friday? That Isa alayhi salatu was salam, he died on cross, taking all burdens and sins of human being. But Quran does not accept this. Quran refused categorically this, that on day of judgment, like a self-service, each person, every person will come to give his own hisab. He will be accountable by Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever he did, right or good, according to his deeds, he is going to get reward or punishment. This is self-service. If I am strong in my iman, if I am good in my amal, then I will be successful inshallah ta'ala. But if I am loose in my practical life, or my aqidah, my faith is not appropriate, then I will be loser there. So we have to understand this, and we have to act from now, avoiding all type of sins, major or minors. So we have to correct our deeds. May Allah give us tawfiq and ability for understanding and following the best. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين